محمد بن قاسم نے داؤد بن نصر بن ولید عمانی کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ خریم بن عبد المالک، اکرامہ بن ریحان شامی اور احمد بن خریمہ کو ملتان کے تحت آنے والے علاقوں کے مختلف حصوں کا حاکم بنایا۔ یہ بہت ہی وسیع العریض علاقہ تھا جس کے انتظامات سوچ سمجھ کر کیے گئے۔ محمد بن قاسم نے ملتان میں جو فوج اپنے ساتھ رکھی اس کی تعداد 50,000 تھی اور یہ سب گھڑ سوار تھے۔ اس میں سندھ کے مختلف علاقوں کے سوار بھی شامل تھے۔ ملتان کے علاقے میں مختلف جگہوں پر جو فوج رکھی گئی ان میں سواروں کے ساتھ پیادے بھی تھے۔ ملتان فتح ہو جانے سے آج کا پورا پنجاب اور کچھ حصہ کشمیر کا بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا تھا۔ چھوٹی موٹی ریاستوں کے راجوں نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ محمد بن قاسم نے اب آج کے بھارت کی حکمرانیوں کی طرف توجہ دی۔ ان میں سب سے بڑی ریاست قنوج تھی۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلایا اور ان سے اگلی پیش قدمی کے لیے صلاح مشورے کیے۔ فیصلہ ہوا کہ قنوج کے راجہ کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں پر نظر دوڑائی اور نظر ایک سالار پر ٹھہر گئی۔ ابو حکیم محمد بن قاسم نے اس سالار سے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم اس مہم کے لیے مجھے تم سے موضوع کوئی نظر نہیں آتا، بہتر ہوں یا نہیں ابن قاسم؟ ابو حکیم نے کہا، بہترین کر کے دکھاؤں گا، یہ سعادت مجھ ہی کو دیں۔ 10,000 سوار اپنے ساتھ لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، رسد اور دیگر سامان اکٹھا کر لو، قنوج تک کا فاصلہ بھی دیکھ لو، رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ مقامی آدمی ہوں گے، یہ انتظام میرا ہے۔ ابن قاسم ابو حکیم نے کہا، راجہ قنوج سے کیا کہنا ہے؟ اسے کہنا کہ اسلام قبول کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو کہ قبول اسلام کی دعوت کن الفاظ میں اور کس طرح دینی ہے۔ اگر وہ اس سے انکار کرے تو اسے کہنا کہ اطاعت قبول کرے اور جزیہ ادا کرے۔ یہ بھی کہنا کہ سمندر سے لے کر کشمیر تک کے کئی راجاؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط ماننے کے بجائے ہمیں میدان جنگ میں لانے کے لیے للکارے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو حکیم نے پوچھا، کیا میں ان 10,000 سواروں سے اس کا مقابلے میں نہیں؟ ابو حکیم محمد بن قاسم نے کہا، تم ادے پور تک جاؤ گے، وہاں سے تمہارے ساتھ ایک ایلچی جائے گا، اپنے دستوں کو تم راستے پر چھوڑ دو گے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، بعض مورخوں نے یا بعد کی تاریخ نویسوں نے ادے پور کو دیپال پور لکھا ہے جو صحیح نہیں۔ محمد بن قاسم خود دیپال پور تک نہیں آیا تھا۔ ابو حکیم 10,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد ادے پور پہنچا۔ اس نے اپنے سوار فوجی وہیں چھوڑے اور ادے پور سے ایک ایلچی کو ساتھ لے کر قنوج گیا۔ اس کے ساتھ چند 100 سواروں کا دستہ گیا۔ قنوج کا راجہ رائے ہر چند تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عرب کا ایک سالار آیا ہے اور اس کے ساتھ ادے پور کا ایک عہدیدار ہے۔ رائے ہر چند نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ وہ بلند تخت پر شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی حسین لڑکیاں نیم برہنہ کھڑی مور کے پروں کا ہوچل ہلا رہی تھی۔ ایک چوبدار دائیں اور ایک بائیں کھڑا تھا۔ ادے پور کے ایلچی کے علاوہ ایک ترجمان بھی ابو حکیم کے ساتھ تھا۔ اے عربی، رائے ہر چند نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رعونت کی جھلک تھی، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سنوں گا، کہو کیا کہنے آئے ہو۔ ابو حکیم نے اپنا پیغام دیا، کسی غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو۔ قنوج کے راجہ نے کہا، اس ملک پر 1,500 سال سے میرے خاندان کی حکمرانی ہے، آج تک اس زمین پر کسی بیرونی حملہ آور کو قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوئی، اور تم یہ جرات کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کو کہہ رہے ہو، اور ہم تمہارے مذہب قبول نہیں کریں گے تو تم ہم سے جرمانہ وصول کرو گے۔ اے راجہ، ابو حکیم نے کہا، سندھ کے راجہ داہر نے بھی یہی کہا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ایسے ہی تخت پر بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے راجہ داہر؟ کہاں ہے اس کا تخت؟ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ہم معاف نہیں کیا کرتے۔ رائے ہر چند نے کہا، اسے ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے کانپنے لگتے ہیں، لیکن تم ایک ایلچی کو ساتھ لے کر آئے ہو اور سفیر بن کر آئے ہو۔ اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم سے کہنا کہ فوج ساتھ لے کر خود آئے، ہم اس کے پیغام کا جواب تلوار سے دیں گے۔ ابو حکیم واپس ملتان آیا اور محمد بن قاسم کو راجہ قنوج کا جواب سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس راجہ نے کیسی رعونت سے جواب دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت قنوج کی طرف کوچ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن محمد بن قاسم نے کہا، تیاری اتنی مکمل ہو کہ
वहाँ जाकर रसद की ये सूरत पैदा ना हो जाए जो मुल्तान के मुहासरे में पैदा हो गई थी। ये भी सोच लो कि कनूज की फौज ताज़ा दम होगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी ज़ात बारी ने हर मैदान और हर मुश्किल में हमारी मदद फरमाई है और हमें अल्लाह ही की मदद पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन तुम सब जानते हो कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो जहाद के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखते हैं। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपनी फौजों की ज्यादती और हाथियों पर नाज है। राय हर चंद तक ये खबर पहुंच गई होगी कि धायर ने हमें हाथियों से ही डराया था, मगर उस हाथियों पर जब मुजाहिदीन का डर तारी हुआ तो हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचल कुचल कर भागना शुरू कर दिया। कनूज के राजा का भी गुरूर उसके साथ उसके अपने हाथी कुचलेंगे। कनूज की तरफ कूच की तैयारियां शुरू हो गईं। मुजाहिदीन को आराम के लिए अभी कुछ और दिन देने थे और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी कुछ दिन दरकार थे। 2-3 दिनों बाद बसरा से हज्जाज बिन यूसुफ का कासिद आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कह रखा था कि हज्जाज का कासिद जब भी आए उसे कोई न रोके। ये एक दस्तूर बन गया था कि हज्जाज का कासिद सीधा मोहम्मद बिन कासिम के पास आ जाया करता था। ये कासिद भी उसी के खेमे के सामने आकर घोड़े से उतरा और आवाज देकर खेमे के अंदर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम जोश मुसरत से उठा और उसने पैगाम लेने के लिए हाथ आगे किया। मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को होगी कि उसने जो सोना भेजा था वो हज्जाज तक पहुंच गया होगा और हज्जाज ने उसे खराज तहसीन का खत लिखा होगा, मगर कासिद खड़ा रहा। उसके पास कोई तहरीरी पैगाम नहीं था। उसके चेहरे पर थकन तो थी लेकिन उदासी ज्यादा थी। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कोई ऐसी बात हो गई है जो तुम अपनी जबान पर लाने से डरते हो? हाँ अमीर सिंध, कासिद ने कहा और उसकी आवाज रक्त में दब गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोलो, मोहम्मद बिन कासिम ने गरज कर कहा। मुझे फतह की खुशियों में सदमा दो, फौरन बोलो। अमीर बिसरा हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया है, कासिद ने कहा और फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। उसके मुंह से आहें निकलने लगी। फिर वो बच्चों की तरह रो पड़ा। उसने दरबान को बुलाकर कहा कि सबको फौरन बुला लाओ। दरबान समझता था कि सब में कौन कौन आते हैं। जरा सी देर में तमाम सालार और शहरी इंतजामिया के हाकिम और मुशीर वगैरह आ गए। हमारे सरों से एक साया उठ गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने भराई हुई आवाज में कहा। हज्जाज बिन यूसुफ दुनिया से उठ गए हैं। सन्नाटा तारी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के दमकते हुए चेहरे का ये हाल हो गया जैसे रात के आखिरी पहर के चमकते हुए सितारे की चमक मांद पड़ गई हो। इस सितारे का जवाल शुरू हो गया। हम अभी कनूज की तरफ कुछ नहीं करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने बोझल आवाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। हमने उसका कर्ज चुका दिया है। उसने हम पर जो खर्च किया था उससे दुगना हमने कौमी ख़जाने को दे दिया है और पूरे एक मुल्क का सल्तनत इस्लामिया में इजाफा किया है। वो हमारे अज़ाइम के आगे दीवार खड़ी नहीं करेगा। फिर भी हमें मोहतात हो जाना चाहिए। कोई दूसरा हजाज पैदा नहीं होगा जो खलीफा पर गालिब आकर उसे शहनशाही से रोके रखेगा और उस तरफ से हमें हौसला अफजा पैगाम आते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुश्मन में उलझे हुए हों और इराक से हुक्म आ जाए कि रुक जाओ, नया अमीर आ गया है। हमारे लिए खामोश बैठना भी ठीक नहीं, एक सालार ने कहा, वरना दुश्मन हमारे सर पर चढ़ेगा। वो समझेगा कि हम कमज़ोर हो गए हैं या थक गए हैं या कोई और वजह है कि हम आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहे। और अगर हमने अपने ऊपर मातमी कैफियत तारी कर ली तो सारे लश्कर में लड़ने का जज्बा सर्द पड़ जाएगा। एक और सालार ने कहा, हमें किसी न किसी तरफ फौज कशी करनी चाहिए। ये बड़े अच्छे मशवरे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ कनूज की तरफ की पेशकदमी रोक दी थी, बाकी मुहिम्मात को जारी रखा। आज इस कस्बों और शहरों के नाम और निशान मिट चुके हैं जहाँ से हिंदू हुक्मरानों ने बगैर लड़े इताअत कबूल कर ली थी। जो मकामात सल्तनत इस्लामिया में शामिल हुए इनमें एक शहर करीज नाम का भी था। इसके मुतालिक इतना ही पता चलता है कि ये शहर आज भी भारत में था, लेकिन किसी मौरख ने इसका मोहल्ले वकू नहीं लिखा और न ही निशानदही की है कि आज भी ये शहर फलां जगह मौजूद है। तारीखों में तफसीलात मिलती हैं कि करीज पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी क़यादत में हमला किया था। करीज का राजा अपनी फौज किले से बाहर ले आया और बड़ी ही खूनरेज लड़ाई हुई। राजा खुद फौज के साथ था। तारीखों में आया है कि राजा के गैज़ व गज़ब का ये आलम था कि वो घोड़े पर सवार मुसलमानों की सफ़ों में घुस आया। वो मोहम्मद बिन कासिम को ललकार रहा था। उसके सामने जो आता वो घायल होकर गिरता। मोहम्मद बिन कासिम उसकी ललकार पर उसकी तरफ गया, लेकिन अपने नौजवान सिपाहसालार की जान को ज्यादा कीमती समझते हुए 4 मुहाफिजों ने आगे बढ़कर राजा को घेरे में ले लिया। राजा के साथ भी मुहाफिज थे। मोहम्मद बिन कासिम और राजा के मुहाफिजों में बड़ी गजबनाक लड़ाई हुई। मोहम्मद बिन कासिम के मुहाफिजों का लड़ने का अंदाज ऐसा था कि वो राजा को भी घेरे में रखना चाहते थे। 4 में से 3 मुहाफिज शहीद हो गए और चौथे ने राजा
پر ایسا وار کیا جس سے وہ راجہ نہ بچ سکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے اپنے ہی ایک محافظ کا گھوڑا اس پر چڑھ گیا۔ گھوڑے کا ایک پاؤں راجہ کے سینے پر پڑا۔ وہ تلوار کے گہرے زخموں سے ہی مر رہا تھا۔ گھوڑے نے اس کا کام جلدی تمام کر دیا۔ اپنے راجہ کی موت نے کریچ کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ کچھ فوج قلعے میں چلی گئی اور کچھ نفری ادھر ادھر بھاگ گئی۔ مجاہدین قلعے میں داخل ہوئے، اس سے بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگران آ گیا۔ جمادی الثانی 96 ہجری کا مہینہ تھا۔ ایک روز خلیفہ کا ایک قاصد محمد بن قاسم کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ فوج جہاں ہے وہیں رک جائے اور کسی طرف بھی پیش قدمی نہ کی جائے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہاں کے کیا حالات ہیں؟ محمد بن قاسم نے قاصد سے پوچھا۔ یہ حکم کیوں بھیجا گیا ہے؟ قاصد بڑے ذہین ہوا کرتے تھے۔ جن قاصدوں کو دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا تھا وہ عموماً فوج کے عہدیدار اور فہم و فراست والے ہوتے تھے۔ امیر سندھ قاصد نے محمد بن قاسم کو بتایا، اب وہاں کے وہ حالات نہیں رہے جو حجاج بن یوسف کی زندگی میں تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک بیمار ہیں، اس بیماری سے شاید وہ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ خلافت کی جانشینی پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کا یہ خاندان خلافت کے جھگڑوں میں آپس کے خون خرابے میں ختم ہو جائے گا۔ مرحوم خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اپنی جگہ اپنے اس بیٹے ولید بن عبد المالک کو خلافت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور ولید کے بعد ولید کے چھوٹے بھائی سلمان کو جانشین بنایا تھا، مگر ہمارے خلیفہ ولید اپنے بیٹے عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر چکے ہیں۔ امیر سندھ، آپ کے لیے مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے چچا حجاج بن یوسف مرحوم خلیفہ ولید کے ساتھ تھے۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کو حجاج نے اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا اور انہیں کہہ رکھا تھا کہ عبد العزیز کو ہی خلیفہ تسلیم کریں اور سلمان کی مخالفت کریں۔ اس وجہ سے سلمان اور حجاج کی بول چال بند ہو گئی تھی، لیکن سلمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حجاج جیسے جابر آدمی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حجاج کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ حجاج انتقال کر گیا، سلمان کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا ہے۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک دور اندیش ہے، وہ تو اب بستر پر بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ انہوں نے مشرقی ملکوں کے ہر حاکم اور سالار کو حکم بھیج دیا ہے، جہاں ہو وہیں رہو ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ انہیں غالباً اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ حکم بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے ملکوں میں گئے ہوں اور سالار لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہوں اور سلمان یہ حکم بھیج دے کہ لڑائی بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسپا ہو کر واپس آ جاؤ۔ اس ادھیڑ عمر باشعور قاصد نے کہا، افق سے اندھیروں سا اٹھتا نظر آ رہا ہے، یہ زوال کا اندھیرا ہے۔ محمد بن قاسم جو پہلے ہی حجاج بن یوسف کی وفات کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا، خلیفہ ولید بن عبد المالک کی بیماری سے اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی میں اضافہ ان حالات نے کیا جو خلافت کی جانشینی پر پیدا ہو رہے تھے۔ سلمان بن عبد المالک سے محمد بن قاسم کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلمان کے دل میں محمد بن قاسم کے خلاف لڑکپن سے ہی قداوت بھری ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمد بن قاسم نے آہ بھر کر قاصد سے کہا، افق سے اندھیرا اٹھ رہا ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ قاصد کے جانے کے چند دنوں بعد دوسرا قاصد یہ خبر لے کر آیا کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک فوت ہو گیا ہے اور سلمان بن عبد المالک نے خلافت سنبھال لی ہے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ نئے خلیفہ کی بیعت کریں۔ قاصد نے کہا، اطاعت اور وفاداری کا حلف نامہ دیں۔ محمد بن قاسم نے نئے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے دل پر پتھر رکھ کر سلمان کی وفاداریاں قبول کرنی پڑی ہوں گی۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بلایا اور یہ خبر انہیں سنائی۔ ولید بن عبد المالک کی وفات سے زیادہ افسوسناک خبر یہ تھی کہ اب منصب خلافت پر سلمان بن عبد المالک بیٹھ گیا تھا۔ کہیں ان سالاروں کا وہ جوش و خروش کہ آگے ہی آگے بڑھنے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے تھے، اور کہاں یہ افسردگی اور مایوسی جیسے یہ تھکے ماندے مسافروں کا گروہ سستانے کے لیے یہاں آ گیا ہو۔ ان سالاروں میں سے بعض محمد بن قاسم سے دگنی عمر کے اور کچھ 10 گنا عمر کے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو جتنا سمجھا تھا اتنا محمد بن قاسم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ محمد بن قاسم مرد میدان تھا، فن حرب و ضرب اور عسکری قیادت کی صلاحیت خداداد بھی تھا، مگر وہ ذاتی مفاد پرستی اور سیاست سے ناواقف تھا۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ ذاتی سیاست بازی میں کیوں پڑ جاتے ہیں اور ذاتی دوستی اور دشمنی کی خاطر کسی پوری قوم کے وقار کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کے اس پہلو کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تو اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اقتدار کی ہوس کا اور ان کی ذاتی سیاست اسے کس چکی میں پیسے گی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز دمشق سے ایک آدمی بلال بن ہشام آیا۔
اتنے لمبے سفر کی تھکن کے علاوہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کریج میں تھا۔ وہ شعبان کے ساتھ کہیں باہر کھڑا تھا۔ بلال بن حشام ان کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ پہلے وہ محمد بن قاسم سے، پھر شعبان سے بغل گیر ہو کر ملا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے محمد بن قاسم کے خیمے میں لے گئے۔ ابن قاسم بلال نے کہا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو خود مختاری کا اعلان کر دے۔ یہ اتنا بڑا ملک جو تو نے فتح کیا ہے، اس کا مختار کل بن جا اور اسے خلافت سے آزاد کر کے اپنی سلطنت بنا لے۔ ہوا کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ یہ پوچھو کہ وہاں کیا نہیں ہوا۔ بلال بن حشام نے کہا، وہاں سلمان بن عبد المالک کی تلوار چل رہی ہے۔ مرحوم خلیفہ اور مرحوم حجاج کے جتنے بھی حامی اور ساتھی تھے، ان میں سے زیادہ تر کو سلمان نے قتل کرا دیا ہے اور باقیوں کو عہدوں سے معزول کر کے ان پر ایسے جھوٹے الزامات لگا دیے ہیں کہ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دو کہ یہ حجاج کا ساتھی تھا، سلمان اسے قتل کرا دیتا ہے۔ اور ابن قاسم سلمان ایسا باولا ہو گیا ہے کہ اس نے چین کے فاتح اور اندلس کے فاتح موسیٰ بن نصر کو گرفتار کر کے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ان کے خاندانوں کو اس نے بھکاری بنا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان دونوں فاتحین کو وہ ذلیل اور خوار کر کے مارے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ سلمان نے موسیٰ بن نصر کو مکہ بھیج دیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ عمرے اور حج کے لیے آنے والوں سے بھیک مانگے۔ یہ ایک الگ داستان ہے جو کسی دوسرے سلسلے میں سنائی جائے گی۔ سلمان نے تمام امیر تبدیل کر دیے تھے۔ بلال بن حشام نے کہا، مشرقی ملکوں کا امیر یزید بن محلب کو بنایا ہے۔ تو شاید جانتا ہوگا یزید بن محلب تیرے خاندان کے ساتھ کتنی پرانی دشمنی ہے۔ حجاج کا تو وہ جانی دشمن تھا۔ یزید بن محلب نے ایک خارجی صالح بن عبد الرحمن کو خراج کے محکمے کا حاکم مقرر کیا ہے۔ یہ تمہارے خاندان کا دوسرا بڑا دشمن ہے۔ ان دونوں نے میری موجودگی میں اعلانیہ کہا ہے کہ ہم بنو ثقیف کو خاک میں ملا دیں گے۔ ابن قاسم، اب کوئی ثقیفی زندہ نہیں رہے گا۔ تو بھی ثقیفی ہے۔ تیری معزولی کے احکامات آ رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہوگا کہ حجاج نے صالح بن عبد الرحمن کے بھائی کو مروا دیا تھا کیونکہ وہ فتنہ پرور خارجی تھا۔ اب صالح کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے گا، تو اس کا پہلا شکار ہوگا۔ ابن قاسم، معزولی سے پہلے خود مختاری کا اعلان کر دے۔ ہاں ابن قاسم، شعبان نے کہا، سمندر سے سورت تک آپ کا جو لشکر پھیلا ہوا ہے وہ سب تیرے ساتھ ہیں۔ اس ملک کے ہندو بھی تیرے ساتھ ہیں، سب تیرے وفادار ہیں، سب تیرے ساتھ ہیں۔ خود مختار ہو جا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے خود مختاری کی طرح ڈال دی تو بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مجھ جیسے سالار امیر ہیں، وہ بھی خود مختار ہو جائیں گے، پھر سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ دوسرے سالار بھی آ گئے، انہوں نے بھی محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ خود مختاری کا اعلان کر دے اور جب تک سلمان خلیفہ ہے خلافت سے تعلق توڑے رکھے، لیکن محمد بن قاسم نہ مانا۔ وہ کہتا تھا کہ خلافت کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ دمشق میں سلمان کے حکم سے اس کے مخالفین کا خون بہہ رہا تھا۔ حجاج کے خاندان کے افراد کو پہلے عہدوں اور رتبوں سے معزول کیا گیا، پھر انہیں قتل کرا دیا گیا۔ اس خاندان کی مستورات کو بھی نہیں بخشا گیا۔ پھر محمد بن قاسم کی معزولی کا حکم آ گیا اور اس کی جگہ یزید بن قبیشہ کو سندھ کا امیر مقرر کیا۔ تاریخوں میں یہ واضح نہیں ہے کہ محمد بن قاسم کے خلاف الزامات کیا تھے۔ الزام عائد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خاندانی، ذاتی اور سیاسی عداوت اور انتقام کا معاملہ تھا۔ چونکہ الزام واضح نہیں تھے، اس لیے اسلام دشمن عناصر نے نہایت بیہودہ الزامات گھڑ کر محمد بن قاسم پر تھوپے، جن میں 2 بڑی خوبصورت ہندو لڑکیوں کا نمایاں ذکر کیا گیا۔ اگر محمد بن قاسم پر ایسا الزام ہوتا یا اس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو اسے گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا۔ سندھ کا نیا امیر یزید بن قبشہ سندھ آیا تو مشرقی ممالک کے امیر یزید بن محلب کا بھائی معاویہ بن محلب بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن قاسم نئے امیر نے آتے ہی حکم دیا، معاویہ بن محلب تمہیں گرفتار کر کے دمشق لے جائے گا، خلیفہ نے اسے اس مقصد کے لیے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ فاتح سندھ ہندوستان میں اسلام لانے والا کمسن مجاہد اور بے شمار مساجد تعمیر کرانے والے کے کپڑے اتروا کر ٹاٹ کے کپڑے پہنا دیے گئے جو اخلاقی قیدیوں کو پہنائے جاتے تھے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے محسوس نہ کیا کہ اس نے اسلام کو ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں اور اب اسلام اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
जहाँ तक उसे मोहम्मद बिन कासिम ने पहुँचाया है। मोहम्मद बिन कासिम के सालार और सिपाही हाकिम और महकूम देख रहे थे और उनके आंसू बह रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सब पर निगाह डाली और बुलंद आवाज से अरबी का एक शेर कहा, उन्होंने मुझे ज़ाया कर दिया है और ऐसे जवान को ज़ाया किया है जो मर्द मैदान था, सरहदों का मुहाफिज था। मोहम्मद बिन कासिम को इराक ले गए। खलीफा सलमान बिन अब्दुल मालिक उसके सामने न आया। खिराज का हाकिम साले बिन अब्दुल रहमान ने हुक्म दिया कि इसे वस्त के कैद खाने में कैद कर दो, जहां इसके और हज्जाज के खानदान और कबीले के आदमी कैद हैं। कैद खाने के दरवाजे में खड़े होकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुमने मुझे वस्त में कैद कर दिया और जंजीरें डालकर मुझे बेकार कर दिया, तो क्या हुआ? मुझसे ये एजाज तो नहीं छीन सकोगे कि वो मैं ही हूँ जिसने शाहसवारों के दिलों पर दहशत तारी की और दुश्मनों को कत्ल किया। मोहम्मद बिन कासिम के आखिरी अल्फाज ये थे, ए ज़माने तुझ पर अफसोस है, तू शरीफों के लिए खाइन है। कैद खाने में मोहम्मद बिन कासिम को अजियतें दी जाने लगीं और वो बर्दाश्त करता रहा। एक आदमी को मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया जो उसे हर वक्त किसी न किसी तरह अजियत में मुब्तला रखता था। सलमान हर रोज उसके मरने की खबर के इंतजार में था। आखिर उसने आखिरी इशारा कर दिया। साले बिन अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को कैद खाने में ही आले अकील के हवाले कर दिया। इन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो अब जिंदा लाश बन चुका था। एक रोज आले अकील ने उसे इस कदर ज़दोकोब किया कि सिंध के नामी करामी जंगजुओं पर हैबत तारी कर देने वाला अजीम फातेह इंतकाल कर गया। उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। दीन के दुश्मनों से हथियार डलवाने वाला अपनों के हाथों खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की लाश देखकर एक शायर हमजा बिन बैज हनफी ने कहा है, ये तो मुरव्वा दिल की मजबूती और फयाजी का पैकर था जिसने 17 साल की उम्र में लश्करों की क़यादत की। ये तो पैदाइशी कायद था। एक और शायर ने कहा है, इसने 17 साल की उम्र में सरदारी की। इसकी उम्र के लड़के अभी गलियों में खेल रहे थे। एक सितारा चमका और टूट गया। यहाँ से इक़्तिदार की सियासत चली। इक़्तिदार जिसके हाथ आया उसने मुखालिफिन को कत्ल, गिरफ्तार और जलील और ख्वार किया। ये सियासत आज तक चल रही है और इस्लाम का सितारा मस्नूई सितारा बनकर खला में भटक रहा है।